اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ بارک و تعالی اس پر ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ قبر میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ قبر میں فرشتوں نے سوالات کرنے ہیں، لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ موت آنی ہے۔ خدارا سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ندامت کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ وہ بہت غفور ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ساری کائنات کا رب کہتا ہے، اے بندے میری بارگاہ میں ایک آنسو بہا کر دیکھ، ایک آنسو کا قطرہ بہا کر دیکھ، تیرے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں میں بخش دوں گا۔ وہ کہتا ہے، اے بندے ایک آنسو بہا کر دیکھ، تیرے گناہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تو میں بخش دوں گا۔ کیا ہمارے گناہ اس کی رحمت سے کبھی بڑھے ہیں؟ نہیں۔ اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس کی رحمت کے آگے تو ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں وہ کتنی اس کی وسیع رحمت ہے، کتنی اس کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ ہمارے ایک آنسو کی وجہ سے وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ دیکھیں وہ کتنا کریم رب ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت تھا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ رب کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کر رہے ہیں، اے رب کریم بارش برسا دے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا، اے موسیٰ، اے ہمارے نبی، ہم نے بہت دعائیں کی لیکن رب تعالیٰ بارش نہیں برسا رہا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اے رب ہم پر رحمت کی بارش برسا دے۔ رب تعالیٰ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک مجمع بنا کر ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ بارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام فرمایا، اے موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، اے میرے کریم رب، اے میرے غفور الرحیم رب، ہم تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہم تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں کہ اے رب ہم پر رحمت کی بارش برسا دے، لیکن تو بارش نہیں کر رہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ بارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ
اے میرے پیارے موسیٰ، یہ جو تو نے مجمع اکٹھا کیا ہے، اس مجمع میں میرا ایک نافرمان، بدکار، سیاہکار، گناہگار، نافرمان بندہ موجود ہے۔ 40 سال سے وہ میری نافرمانی پر ڈٹھائی کر رہا ہے۔ جب تک وہ نہیں یہاں سے جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں کیا کروں؟ میں ان سب تک اپنی آواز کو کیسے پہنچاؤں؟ فرمایا، موسیٰ، تو آواز لگا، اس کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو آواز لگا، اس کو ہر ایک تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے اس مجمع میں میرا ایک نافرمان گناہگار بندہ بیٹھا ہے۔ جب تک وہ نہیں جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اور وہ شخص جو گناہگار تھا وہ بھی اس مجمع میں موجود تھا اور چادر اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں جا رہا تھا، تو اس نے کہا، وہ میں ہی گناہگار ہوں، وہ میں ہی بدکار ہوں، وہ میں ہی سیاہکار ہوں، وہ میں ہی نافرمان بندہ ہوں۔ اب وہ پریشانی کی حالت میں کہ میرا کیا بنے گا، اب اس نے دل میں رب تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اے میرے اللہ، اگر آج میں اس مجمع سے جاتا ہوں تو لوگوں کے سامنے، اس دنیا والوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو بارش نہیں برسائے گا۔ اے میرے اللہ، دیکھیں وہ کتنا میرا اللہ کریم ہے، وہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اس بندے نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کو درگزر کر دے۔ ابھی کوئی نکلا نہیں مجمع سے کہ رب تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کہ کوئی نکلا نہیں، میں نے کسی کو دیکھا نہیں جاتے، لیکن بارش ہو گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، اے میرے اللہ، میں نے کسی کو بھی مجمع سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور تو نے بارش برسا دی، آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ بارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا نافرمان، گناہگار، بدکار بندہ تھا، اس نے اب میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، تو میں نے رحمت کی بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، تو اس اپنے پیارے بندے، اپنے محبوب بندے کی ایک جھلک مجھ کو دکھا دے، اس کا چہرہ ہی دکھا دے مجھ کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیں وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا غفور ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، دیکھیں اس کی ذات کتنی عظیم ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے کہ اے موسیٰ، جب وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، جب وہ گناہ کر رہا تھا، اتنے عرصے سے اس کو رسوا نہیں کیا،
تو اب کیسے اس کو رسوا کر سکتا ہوں؟ اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب تو وہ میرا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ دیکھیں وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ اے میرے دوستو، اس کی بارگاہ میں آؤ، وہ کہتا ہے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مجھ سے التجائیں کرو، دعائیں مانگو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ وہ تو بہت کریم ہے، ہم ہی گناہ گار ہیں۔ سوچیں اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہاری خاطر پتھر کھائے، لہو لہان ہوا، اے میرے بندے، اے میرے امتی، تو نے کیا لایا ہے، کیا کیا ہے تو نے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ سوچیں، سوچیں، ایک لمحے کے لیے کبھی سوچا ہے کہ قبر کا عذاب، قیامت کا عذاب کیسا ہوگا؟ بہت دردناک عذاب ہوگا۔ قبر ہم کو دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پکارتے۔ خدارا سچے دل سے توبہ کر لو، وہ بہت کریم ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اپنے دل سے، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، وہ کریم ہے، وہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے تو میری بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو، میں ساری دنیا کو تیرے قدموں میں نہ گرا دوں تو کہنا۔ اللہ بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔